ایک روشنی ڈالیں تاریخ میں اصحاب پہ، آپ کو کتنے نام نظر آتے ہیں؟ کتنے نظر آتے ہیں؟ کوئی بوذر ہے، کمبر ہے، مقداد ہے، سلمان ہے، عمار ہے، اور نام کو دو چار اور لے آئیں تو بس اس سے زیادہ کہاں گئے لاکھوں اس تاریکی کے اندر؟ کیوں یہ چمکے باقی کیوں نہیں چمکے؟ فرق واضح ہے کہ جس نے اپنے وجود کو ولایہ علی سے منور کر لیا وہ تا قیامت تک چمکتا رہے گا۔ تو اس میں کوئی فارمولا نہیں ہے میتھس کا یا کیلکولس کا کہ جو آپ 4 پیج کے بعد نتیجہ نکالیں گے۔ یہ واضح سی بات ہے کہ جس نے اپنے آپ کو منسلک کر لیا، جوڑ لیا اور اپنا سب کچھ انہی کو مان لیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علی آپ کی فضائل کہنے سے اس لیے بھی کم کرتا ہوں کہ کہیں لوگ آپ کے پاؤں کی قدموں کی خاکوں کو اٹھا کے چومنا نہ شروع کر دیں۔ عزیزان محترم، ہم جو علی علی کرتے ہیں وہ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے خدا نخواستہ۔ اصل میں یہ جو طینت ہے ہماری، یہ جو خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، یہ انہوں نے خود فرمایا ہے کہ ہمارے شیعہ ہماری طینت سے خلق ہوئے ہیں۔ تو جن کے وجودوں میں اس عالم سے اثرات ہوں، اس کو تم گردنیں بھی اڑا دو وہ علی علی ہی کرے گا۔ اسے زندگی کی موت توڑی ہے۔ یہ مولا کائنات کا خود آپ کی خدمت میں آپ نے سنا ہوگا، امام نے کہا کہ جو میرا ماننے والا ہے اس کی گردن پہ تلوار بھی رکھ دو تو بھی وہ میری ولایت کا منکر نہیں ہوگا، اور جو میرا دشمن ہے، بغض رکھنے والا ہے، تم تلوار بھی رکھ لو وہ نہیں مانے گا۔ تو اس لیے گھبرایا مت کریں، کوالٹی ہونی چاہیے، کوانٹٹی کی ٹینشن نہیں ہے، کوالٹی اچھی کریں۔ اور عزیزان محترم، اس آخری وارث کو بھی کوالٹی چاہیے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا جب معراج پر گئے، اور معراج جو ہے وہ ہمارے ہاں کئی دفعہ ہماری کتابوں میں علماء بیان کرتے ہیں کہ کئی دفعہ جو ہے وہ رسول خدا معراج پر گئے۔ معراج پر جب رسول خدا گئے تو رسول خدا کو پروردگار نے کچھ نور دکھائے اور ایک ایک کر کے نور کی معرفی کی، کہا یہ نور، یہ نور، یہ نور، ایک ایک کر کے، یہ فاطمہ کا، یہ علی کا، یہ حسن کا، یہ حسین کا، تو سارے نور دکھائے، اور درمیان میں ایک نور چمک رہا تھا۔ کہا پروردگار یہ درمیان میں کس کا نور ہے؟ کہا اے احمد یہ 12ویں کا نور ہے۔ آگے جملہ سنیں، جس کو پروردگار اس طرح پکارتا ہو اس کو میں اور آپ کیسے پکاریں؟ پروردگار نے کہا اے احمد اس سے محبت کرو، یہ میرے حلال کو حلال کرے گا، یہ میرے حرام کو حرام کرے گا۔ عزیزان محترم، بہرحال روزے جوان ہے، حضرت علی اکبر کا دن ہے، لیکن مجھے کہا گیا کہ آپ زیادہ امام پر گفتگو کیجیے گا۔ میں حضرت علی اکبر کے فضائل سے سہارا لیتے ہوئے اس جوان کی، کیونکہ آپ سب زیادہ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، فضائل جوانوں کی طرف لے کر آؤں گا، آخر میں اپنے وقت کے امام کی طرف آپ کی گفتگوؤں کو مبذول کروں گا۔ جوان جو ہے اس کے لیے میرا مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جوان کا جو قلب ہے، جو دل ہے، وہ ایسے ہے جیسے ایک کاشت کی زمین ہوتی ہے، اس پہ تم جو بوگے وہ رشد کرتا ہے۔ جوان کا، آپ جو جوان بیٹھے ہیں اپنی اہمیت سمجھیں کہ خدا نے جو آپ کو یہ جوانی دی ہے یہ پھر نہیں آنے والی ہے، اور جوانی کے اندر جو نفس ہوتا ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے، پھر میں خود اس کو آلودہ کرتا ہوں۔
یہ آلودہ نہیں ہوتا ہے. یہ جو جوانی ہے اس کی قدر کریں. اب آپ جو اس پر بوئیں گے وہی نکلے گا اور رشد کرتا ہے. ایک زیادہ عمر کا بزرگان بیٹھے ہیں, خدا ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. بزرگ بیٹھے ہیں نا, آپ کوئی چیز ان کو بتائیں تو وہ بڑی مشکل سے قبول کرتے ہیں. مثال کے طور پر ٹیکنالوجی, آپ میں نے اپنے والد صاحب کو بولا کہ یہ موبائل لے لیں, ٹچ والا, آسانی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, اس سادہ موبائل لے دیں آپ جس پہ بٹن ہے. بھائی ہمیں صرف بات مشکل ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو جلدی ایبزارو کریں. وہ ہمیشہ یہ کہیں گے تمہیں کیا پتا, تمہارے دور کا ہو پتا. بہرحال والدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آج کل زمانہ تھوڑا ترقی یافتہ ہو گیا ہے تو تھوڑا, لیکن آپ کو بھی اپنے والدین کا احترام کرنا واجب ہے. اب یہ جو بات ہوتی ہے کہ انسان جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو سخت ہے جلدی, جوان جلدی قبول کرتا ہے. اسی لیے دیکھیں نا کہ آپ دنیا میں جو دشمن ہے اس کا ٹارگٹ کون ہے؟ جوان ہے. اسی جوان کو خراب کر دو بس. کیوں خراب کر دو؟ کیونکہ یہی جوان ہے جو امام کا سرباز ہے. اگر اس کو خراب کر دیا تو پھر امام کے پاس کون جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا. تو اپنی قدر کریں, اپنی قدر کریں. کیوں؟ کیونکہ جو آپ کا دل ہے وہ ہیرا ہے, اور ہیرے کی پہچان جواہری کو ہوتی ہے. اپنے آپ کو سستا نہ بیچیں. دنیا کا بازار آپ کو خریدنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. دنیا نے کیا کیا ہے؟ ٹیکنالوجی دے دی. اب آپ دیکھیں نا, انٹرنیٹ فری ہے, یہ فری ہے, وہ فری ہے. یہاں پاکستان میں تو ایڈ بھی ایسے ہی آتے ہیں, 50 GB فری, فلانا فری, فلانا فری. مگر یہ کیوں فری ہے؟ تاکہ یہ جوان انٹرنیٹ پہ بیٹھا رہے اور خدا نہ خواستہ اپنی آنکھوں کو ناپاک کرے, اپنے روح کو آلودہ کرے. جو جوان رات کو اس حالت میں بیٹھے گا, کیا وہ صبح فجر میں اٹھے گا؟ نہیں اٹھے گا. فجر قضا ہو جائے گی اس کی. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں, اور یہ ہر طرف سے ہے, دشمن یہاں سے بھی لگا ہوا ہے اور دشمن وہاں سے بھی ہے. اب عزاداری میں بھی سب سے آگے جوان ہے, تو وہاں پر دشمن نے دوسری طرف سے عزاداری کو جو خراب کر رہا ہے وہ بھی جوانوں پہ اٹیک کرتا ہے کہ ان کو دور کر دو یا ان کو ایسے کاموں میں لگا دو کہ یہ اصل ہدف امام حسین کا سمجھ نہ پائیں. آپ اس لیے دیکھ لیں کہ جوان بڑی جلدی مشتعل ہو جاتا ہے, بڑی جلدی تیش کھاتا ہے, بڑی جلدی اس کے اندر. کیوں؟ کیونکہ جذبات سے لبریز ہوتا ہے. دشمن اس بات کو سمجھتا ہے اور بہت جلدی جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو فلانا کیا کر رہا ہے, فلانے نے کیا کہہ دیا, فلانے نے کیا کہہ دیا. تاکہ کیا ہے, کیونکہ دیکھو عزاداری کو روکنے کے لیے فلانا یہ کر رہا ہے. جبکہ اگر آپ عقل سے, ٹھنڈے دل سے تھوڑی سی بات سوچیں, آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دشمن ہے جو مومنین کو بھی آپس میں لڑوا رہا ہے اور مسلمین کو بھی آپس میں لڑوا رہا ہے. دشمن ہے, آپ اس کو سمجھیں. اللہ نے تفکر, فکر اور عقل دی ہے. آپ حضرت علی اکبر کا دن ہے, آپ حضرت علی اکبر سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ایک درس آپ مجھے بتائیں. حضرت علی اکبر کا کتنے ہم نے کلام سنتے ہیں, کتنے ہم نوحے سنتے ہیں, کتنا ہے, لیکن کوئی ایک درس آپ کو یاد ہے جو آپ نے حضرت علی اکبر سے لیا ہو اور اس پر عمل کیا ہو؟ کیوں نہیں ہے؟ جبکہ رسول خدا کے بعد امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ رسول کے بعد اپنی خلقت میں, اپنی رفتار میں, اپنے کردار میں اگر کوئی شبیہ ترین ہے تو وہ علی اکبر ہے, وہ علی اکبر ہے. اور جب ہم چاہتے تھے کہ ہم رسول خدا کی آواز سنیں تو ہم حضرت علی اکبر کی آواز سنتے تھے. ہم چاہتے تھے جب اپنے جد کے چہرے کا مشتاق تو ہم حضرت علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے. کیا ہے علی اکبر؟ کیا ہے علی اکبر؟ کہ اہل بیت, یہ جو کربلا کا سفر ہے, کربلا تک کا سفر جو ہے مدینہ سے, اس میں جب بھی اہل حرم کو کوئی بات سمجھانی ہوتی تھی
تو حضرت علی اکبر کو بھیجا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی جوان، وہ کیا جوان ہے کہ جب ایک جگہ میرے مولا سو کر اٹھے، غنودگی کی تھوڑی سی نیند طاری ہوئی اور اٹھے اور کلمہ استرجاع امام نے بلند کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو حضرت علی اکبر نے کہا بابا خیریت؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے پیچھے، ہماری سواریوں کے پیچھے ایک صدا آ رہی ہے کہ موت ہمارے ساتھ ساتھ ہے اور یہ پلٹیں گے نہیں۔ تو کیا جملہ کہا ہے علی اکبر نے! یہ عزیزان محترم اس ایک جملے کو اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کا ہدف بنا لیں۔ کیا کہا؟ کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں حق پہ ہے۔ تو بابا کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے؟ خوب یہ معرفت ہے عزیزان محترم۔ ابھی مجھے سب سے زیادہ خوف کس سے ہے؟ موت سے، مرنے سے خوف ہے مجھے۔ کیا خوف ہے؟ یہی تو خوف ہے، وہ مر جاؤں گا، پھر کیا ہوگا، میرے مال کا کیا ہوگا، میری چیزوں کا کیا ہوگا، خوف ہے نا یہ۔ اور وہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پر آئے یا ہم موت پہ چلے جائیں؟ کیوں؟ کیونکہ حق پر ہے۔ یہ حق پہ ہونا آسان نہیں ہے، اس حق کے لیے قیمت دینی پڑتی ہے، اس حق کے لیے آسان نہیں ہے۔ ہم تو بڑے آرام سے علی مال حق و حق مال علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، یہ کہہ کر بس خداحافظ۔ اب میں حق پہ ہوں کہ نہیں ہوں؟ یہاں تو میں علی حق کے نعرے بھی لگاؤں گا، لیکن گھر جا کر اگر حق میرے والدین کے ساتھ ہوگا تو وہاں میں نہ حق کروں گا، اگر حق میری زوجہ کے ساتھ ہوگا تو وہاں میں نہ حق کروں گا، حق اگر ہمسائے کے ساتھ ہوگا وہاں میں نہ حق کروں گا، حق اگر روڈ پر چلتے ہوئے کسی اور کے ساتھ ہوگا وہاں میں کھڑا ہوں گا، غلطی تو آپ کی ہے، غلطی تو آپ کی ہے۔ عزیزان محترم یہ حق صرف نعروں میں تھوڑی ہے، حق تو وجود میں نظر آئے کہ یہ شخص حق کی طرف ہے۔ وہ جو حدیث ہے حضرت عمار کے لیے بھی کہ عمار مال حق و حق مال عمار، وہ آپ بہتر جانتے ہیں وہ تھی اس لیے کہ عمار کہاں ہے، کیونکہ لوگ ہو سکتا تھا تعصب رکھتے تھے مولا کائنات سے، تو اسی لیے رسول خدا نے یہ حدیث بھی بیان کی تھی، اسی لیے یہ صدائیں آج بھی گھوم رہی ہیں، اینا عمار، عمار کہاں ہے؟ آج عمار کہاں ہے؟ آج کہاں ہے عمار؟ ڈھونڈیں کہ آج کے دور کا عمار کہاں ہے، کس طرف کھڑا ہے۔ جہاں عمار ہوگا وہیں حق ہوگا۔ اور جب حضرت عمار نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد میں فتنہ دیکھ رہا ہوں، میں کہاں جاؤں گا، میں کہاں جاؤں گا؟ بابصیرت تھے حضرت عمار۔ تو ایسے میں دیکھا کہ علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے ہیں، رسول خدا نے کہا کہ عمار اگر پوری دنیا کے انسان ایک وادی میں ہوں اور علی ایک وادی میں ہو تو حق علی کی طرف ہے۔ اسی لیے کہا اینا عمار کہاں ہے؟ عمار علی کی طرف ہے۔ ایک حدیث کا حصہ صرف حضرت عمار کے ساتھ ہے، لیکن امام کے ساتھ حدیث آگے ہے، علی مال حق و حق مال علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور جہاں جہاں علی جاتا ہے حق وہاں مڑ جاتا ہے۔ یہ خطابت نہیں ہے عزیزان محترم، یہ صراط مستقیم ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پر پروردگار نے نعمتوں کو تمام کیا ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں۔ تو آپ جوان ہیں، آپ اپنی زندگی میں حق کے متلاشی ہوں، حق ڈھونڈیں، محنت کریں۔ وہاں جوان کو کربلا میں قربان ہونا تھا، آج امام کو جوان چاہیے، جوان چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اس کا برین چاہیے، اس کی صلاحیتیں چاہیے، اس کا علم چاہیے، اس کا قلم چاہیے،
اس کی زبان چاہیے. کیا میں اپنے امام کے لیے چیزیں تیار کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کر رہا ہوں اپنے وقت کے امام کے لیے؟ کیسے میں کہوں گا یا لیتنی کنت معاکم، کاش مولا آپ کے ساتھ ہوتے، کامیاب ہو جاتے. امام کی آواز آئے گی کاش کیوں کہہ رہے ہو، میں ہوں نا، میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ کہاں ہے امام؟